الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتحم. تھوڑی سی دین کی باتوں میں یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی سامنے آیا ہے، بالکل قریب ہے، اس لیے یہ بھی خیال ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے عبادت کرنے کے آداب کچھ عرض کر دی جائیں. اس کے علاوہ بہت سی مابینیں جو ہے وہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ دی جا رہی ہے. رمضان مبارک وہاں ادا کرنے کا خیال ہے، بہت اچھی بات ہے. تو اس سلسلے میں چند باتیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری عام زندگی چاہے رمضان مبارک ہو یا اور کوئی مہینہ ہو، اور ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو، اور کوئی بھی وقت ہو ہماری زندگی کا، یہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ جل شانہ کی فرمانبرداری کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لے کر آئے اللہ پاک کی طرف سے، اس کو ہم پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. یہ تو ہر وقت ہمیں ضروری ہے. اور بیان کا مطلب بھی نہیں ہے کہ صرف رمضان مبارک کے لیے ہے یا وہاں سفر کرنے والوں کے لیے حرمین کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے. اور یہ اتنی دیر سے بلانا اس لیے ہوا کہ وقت اور ٹائم جو ہے وہ ظہر اور عصر کے درمیان میں بہت کم ہوتا تھا، اور صبح میں جو ہے مابین کاموں میں جو ہے مشغول رہتی ہے. تو خیال کرتے کرتے اس وقت بس ہمت کر لی کہ صبح ہی کو بلا لیا جائے تاکہ ظہر کی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں ہم. اور جو انشاءاللہ ہمت کر کے آئی ہیں مابین، اللہ جل شانہ ان کو اس کا عظیم عطا فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آنے کا بھی ثواب ہے، ہر قدم کے اوپر ثواب ہے، دین کی باتوں کو سننے کا ثواب ہے. پھر اس سے عملی زندگی مل جاتی ہے تو پھر نور نظر ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مابین میں دو ہی دنیا ہے، دو ہی زندگی ہے ہمارے سامنے. ایک تو یہ دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. اس کے علاوہ اور کوئی تیسری زندگی اب ہمارے لیے آنے والی نہیں ہے. پہلے گزر چکی، لیکن اب جو ہے کوئی تیسری زندگی آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی زندگی کے اندر دیکھیے ہم لوگ جو ہے کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنی ضروریات ہوتی ہیں، روزمرہ کی نئی نئی باتیں ہوتی ہیں، نئے نئے مسائل ہوتے ہیں. کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے، مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں آرام سے زندگی گزاروں. کافر تو یہی ہے، کافر کا تو خیال یہی ہے کہ میں دنیا میں آرام سے ہو جائے، اس کے بعد پھر مرنے کے بعد جینے کا یہ تو اس کے خیال میں کوئی ہوتا نہیں ہے. لیکن مسلمان جو ہے اس کے خیال میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں بھی مجھے راحت ہو اور مرنے کے بعد بھی راحت. مسلمان کو مرنے کے بعد یہ فکر بھی کسی نہ کسی طریقے سے رہتی ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے میری زندگی میں جو تکالیف آئے وہ جلد از جلد دور ہو جائے، مجھے بیماری نہ آئے، پریشانی نہ آئے، یہ نہ آئے، وہ نہ آئے. ہر قسم کی راحت ہی راحت ہم چاہتے ہیں. اگرچہ وہ سب راحتیں مل رہی ہو یا نہیں مل رہی ہو، ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، لیکن ہمارا دل کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہر قسم کی جو ہے راحت آسانی میسر آ جائے اس دنیا کی زندگی میں.
اسی لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں رات دن، بلکہ پوری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں سکون مل جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے ماں بہنوں، اس کو یاد رکھ لو ہمیشہ، کہ دنیا اللہ پاک بھی یہی فرماتے ہیں اور دنیا کے اندر آج تک جتنا زمانہ گزر گیا وہ بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس کو 100% یعنی جس کو 100% کہتے ہیں راحت مل گئی اور اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہوا ہو۔ ایسا کوئی انسان پیدا نہیں کیا اللہ جل شانہ نے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت سے اور قدرت سے یہی چاہا کہ یہاں انسان جو ہے تکلیف اور غم کے اندر بھی رہے اور کبھی اس کو سکھ اور چین بھی مل جائے دونوں کی۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ کچھ راحت مل جائے تو مسلمان جو آخرت کا عقیدہ رکھنے والا ہے اس کو راحت کا احساس ہو، خدا ان قدوس کا شکر ادا کرے اور اس کے اوپر جو ہے ثواب لے۔ تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف کے اوپر جو ہے وہ صبر کرے اور صبر کرنے کے بدلے بھی اللہ پاک سے ثواب لے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر پوری جو ہے 100% زندگی جس کے اندر کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہ ہو، یہ تو کسی کو ملتا نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک چیز اللہ جل شانہ نے رکھی ہے اور وہ ضرور ملتی ہے، اور اس کو اگر دنیا کی 100% راحت کیا تو 100% تو بالکل صحیح اور درست ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ مرد یا عورت کسی بھی دکھ اور غم کے اندر کسی بھی وقت مبتلا ہو اور اس کے حالات بدلتے رہے، کبھی سکھ ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے، کبھی اپنے مقصد کے مطابق کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور کبھی کوئی اپنے مقصد کے خلاف ہو رہا ہے، اس ہر حال کے اندر اس کا دل جو ہے وہ راحت میں، قلب اس کو کہتے ہیں، دل کے اندر سکون ہے۔ غم آتا ہے تو بھی دل کے اندر سکون ہے، اور راحت آتی ہے تو دل میں سکون رہتا ہی رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر غم آتا ہے، درد آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو دل میں راحت کیسی ہوتی ہے؟ ماں بہنوں، دل میں راحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل سے اللہ جل شانہ کے احکام کو پورا کرنے والا ہے یا پورا کرنے والی ہے، اس لیے اس کے دل کا یہ خیال ہے، یہ اعتقاد ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ یہ جو کچھ مصیبت آئی ہے میرے مولا کی طرف سے آئی ہے، اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے، اور اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اور اس دکھ کے نتیجے میں اللہ پاک مجھے کیا اچھا دینے والے ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہے یقیناً کوئی اچھائی، اور ایک اچھائی تو مجھے بھی معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اس دکھ کے بدلے میں مجھے اللہ پاک ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ بس یہ ہے دل کی راہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے، شریعت پر چلنے والے، اللہ کی مان کر چلنے والوں کو یہ دل کا سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہ 100% دنیا کی راحت بن گئی۔ اور کوئی اگر اس کو سمجھنے کے اندر کسی کو مشکل ہو تو ماں بہنوں کو ایک آدھ مثال سے سمجھ لیں اس کو، کہ بہت سی مرتبہ ظاہری تکلیف ہوتی ہے، لیکن ظاہری تکلیف ہونے کے باوجود ہمارا دل کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ایسی دنیا کی چیزوں کے اندر آپ کو مثالیں ملے گی۔ کس طریقے سے مثال ملے گی؟ اس طریقے سے مثال ملے گی کہ جیسے کہ کوئی عورت بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد ہسپتال میں ایکسرا کرایا اپنے بدن کا جسم کا، اور اس میں ڈاکٹر نے یہ بتلایا کہ اس کے جسم کے اندر فلاں خرابی، یہ بیماری ہے، لیکن یہ آپریشن کے ذریعے سے بیماری دور ہو جائے گی، اور آپریشن ایسا ہوگا 8-10 دن کا کام ہوگا یا 2-4 دن کا کام ہوگا، چند گھنٹوں میں آپریشن ہو جائے گا، اس کے بعد پھر یہ بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ اب دیکھیے جب آپریشن کراتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں، اس کا وقت آتا ہے، اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے سگنیچر کرتے ہیں، اور اگر ہسپتال میں آپریشن کرانے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں جگہ مل جائے، ہمارا نمبر جلدی آئے، حالانکہ یہاں دکھ ہے، کٹوانا ہے، بدن کو کاٹنا ہے، ہسپتال میں رہنا ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہے، اور تھوڑا سا اس کے اندر موت کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میرا آپریشن جلدی سے ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ یہ آپریشن ہوگا، 10-15 دن ہسپتال میں رہنا پڑے گا، تکلیف ہوگی، کاٹ پٹائی ہوگی، مجھے بےہوش کر دی جائے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن مہینہ 2 مہینہ کے بعد میں ایسی تندرست ہو جاؤں گی جیسے اور عورتیں چلتی پھرتی کھانا پیتی ہے میری۔
اور کسی اور عورتوں کو دیکھا بھی کہ آپریشن کرایا تو ٹھیک ہو گئی اس طریقے سے. تو دیکھیے ظاہری تکلیف ہے, ہسپتال میں جانے کا فکر ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل کے اندر ایک قسم کی راحت ہے. کیوں کہ اس بیماری کے اندر جو آپریشن ہونے والا ہے اس کے بعد راحت کی تمنا ہے, راحت کا خیال ہے. اسی طرح ماں بہنوں سمجھ لو, یہ دنیا کی ایک مثال دے دی کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں, فرمانبردار ہوتے ہیں, اللہ کا کہنا ماننے والے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اگر کوئی غم, کوئی درد, کوئی مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کے وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ چند دن کی مصیبت ہے, تھوڑے دن کا غم ہے, کچھ پیسہ چلا گیا, کچھ مال چلا گیا, کچھ تندرستی میں فرق آ گیا, کوئی اولاد مر گئی, کچھ کیا ہوا, کسی نے گالی دے دی, کسی نے برا بھلا کر دیا, کوئی تکلیف آ گئی. لیکن وہ سوچتی ہے اللہ جل شانہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرنے والی ہے, تو وہ سوچتی ہے کہ یہ صبر کر لوں گی, اس صبر کے بدلے میں اللہ جل شانہ مجھے بہت کچھ عطا فرمائیں گے. میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے, دین کے ساتھ تعلق ہے, خدا کے ساتھ میرا جوڑ ہے, مجھے اس کے بعد بہت ثواب ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ دل کا خیال ہوتا ہے, اس سے سکون اور راحت ملتا ہے. میں نے ایک مثال سے آپ کو سمجھایا کہ بہت سی مرتبہ ہمیں ظاہر میں تکلیف ہوتی ہے لیکن دل میں سکون ہوتا ہے. دیکھیے ماں بہنوں, یہ بہت سی مرتبہ, یہ تو آپ ہی لوگوں کا کام ہے, یہ مردوں کا کام نہیں ہے. یعنی کھانے کے ساتھ کھانا بنانا اور جو ہے کھانے کے ساتھ جتنے لوازمات ہیں یہ سارے جو ہے آپ عورتیں یہ کرتی ہیں. تو اس میں بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہے دسترخوان کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے اچار. ان اچاروں میں بعض مرتبہ یہ بھی دیکھے گئے کہ بڑے بڑے کچے مرچ ہوتے ہیں. مرچ جانتے ہیں, بڑے بڑے کچے مرچ ہوتے ہیں. جب کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت وہ جو ہے وہ کچا مرچ کھاتے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ بعض عورتیں بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں, مرچ جو کھاتے ہیں عورتیں بھی بہت شوق سے. لمبا مرچ ہوتا ہے اور اس کو کڑا توڑ رہی ہے, اور جس وقت وہ مرچ کھاتی ہے تو مرچ کھاتے ہوئے وہ ہائی بھی کرتی ہے, کیونکہ زبان جل رہی ہے, اس کی زبان کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے مرچ کے کھانے سے. تو کھاتی جاتی ہے اور یوں بھی کر دی جاتی ہے, آنکھ میں سے پانی بھی کبھی نکل آتا ہے. اس عورت کو, کھانے والی کو, اگر دوسری عورت کہے کہ بہن جب یہ مرچ کھانے سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو یوں بھی کر رہی ہو, آنکھ میں پانی آ رہا ہے, تو پھر یہ مرچ کھاتے کیوں ہو؟ تو سامنے والی کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی جو ہے آواز نہیں آتا ہے, اوپر نیچے آواز نہیں آتا ہے. میں نے کہہ رہے تھے تمہارے نظام برابر کرنا ادھر جگہ ہے کہ نہیں, اس طرف ادھر جگہ ہے کہ نہیں, تو ادھر بولا لو, اوپر بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. کھلا ہوا ہے سامنے سے, اٹھا دو ادھر گرا دو سب کچھ, وہاں تک کھلا ہوا ہے کہ سارا نظام کیا ہے. وضو کرنے کی جب جگہ ہے جس لیے وضو کرتے ہیں اس طرح ماں بہنیں چلی جائے, وہاں اچھی طریقے سے آواز آتی ہے, سارے اس کے چالو, اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنا سارا لمبا ہے. وضو کھانے کا نظام کیا ہے, یہاں سے بالکل بند آصف تک. ٹھیک ہے, تم بہنیں سنی آ گئی بات, تو تھوڑا سا رکھتا ہے تو زیادہ نہیں ہے. ابھی جو نماز کی تیاری کرے گا کیا ہوا, ادھر جگہ ہے نہیں, بالکل نہیں, یہ ہو گیا اس طرف جگہ ہے نہیں, بند نہیں ہے. ادھر کس طریقے سے یہ تو کھلا ہوا ہے. جگہ اوپر کے لیے آ رہا ہے, آدمی بھی آ رہا ہے اس کے لیے.
جی وغیرہ ہو رہا ہے. چلو بیٹھ جائے تو یہاں اختلاف ہوگا کہ دوبارہ بیان شروع کرتے ہیں. پیچھے بہت جگہ ہے دونوں کھانے کی طرف چلے جاؤ تو اکثر ہوئے بالکل. سب لوگ برابر بیٹھ جائے 5-10 منٹ میں تو پھر یہاں اختلاف ہوگا کسی بچی کی وجہ سے. صرف میسج میں آواز آئے گی کلاسوں میں نہیں آئے گی. کلاسوں میں جو اسپیکر ہے وہ بڑے سے کہتے ہیں وہ اس کا تعلق اوپر سے ہو. صرف میسج کا اسپیکر اوپر چل رہا ہے نیچے سے. اب نہیں ماشاء اللہ. تو اب یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات تکلیف ہو رہی ہے ظاہر میں لیکن اندر سے دل میں جو ہے وہ سکون راحت اور آرام ہے. مثال دے رہا تھا کہ کوئی تیکھی چیز کھا رہے ہیں مثلا مرچ وغیرہ اور آنکھ سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, زبان سے تکلیف بھی ہو رہی ہے, لیکن اس بہن کو اگر کوئی کہہ دے کہ اس کو کھانا بند کرو تو یہی جواب دے گی کہ نہیں یہ تکلیف تو ہو رہی ہے زبان کے اوپر لیکن مجھے مزہ آ رہا ہے میں دوبارہ کھاؤں گی. تو ماں بہنوں ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کے حکام کے اوپر جب عورت پوری چلنے والی ہوتی ہے تو تکلیف بھی ہے. تکلیف بعض اوقات اتنی ہوتی ہے کہ موت تک کے سامان آ جاتے ہیں, موت سامنے ہے, بیماریاں ہیں, سارا گھر مصیبت میں ہے, لیکن دل کے اندر ایک قسم کی راحت. اور یہ خدا قدوس کا بہت بڑا انعام ہے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے حکام کو چھوڑ دیتے ہیں, شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں, خدا کے حکام کو بار بار توڑ رہے ہیں, حلال حرام کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی جو عورتیں, ان کو بڑی تکلیف تو کیا ہے. ذرا سی بھی تکلیف آتی ہے تو ہائے واویل آگے سے باہر نکل جاتی ہے. کیوں کہ جہنم اس کے سامنے یہیں آ گئی. اس کو یاد رکھو. اس کے دل کے اندر ذرا برابر بھی سکون راحت نہیں, بلکہ یہ کہہ دو قرآن پاک میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کی راحت بھی اس کو مل جائے. ایسی عورتوں کو کبھی بھی دنیا کے اندر سکون چین نصیب نہیں ہوگا جو اللہ جل شانہ کے احکام کو کے اوپر چلنے والی نہیں. ساری دنیا کی راحت مل جائے, ان کا گھر دولتوں سے بھر جائے, کوئی بیماری نہیں ہے, پیسے سے بھر جائے, کھانا پینا کپڑا راحت سب کچھ ہو جائے. لیکن ایسی عورتوں کو ایسے مردوں کو اللہ جل شانہ کبھی سکون دیتے ہی نہیں ہے, چین دیتے ہی نہیں ہے, راحت دیتے ہی نہیں. تو اس لیے کہ ان کے گلے کے اندر ان کے جسم کے اوپر جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر ایک سانپ ہے ان کے نام اعمال کا جو ان کے دلوں کو کاٹ رہا ہے. یہ سانپ جو ہے اس کا کاٹنا تو نظر آتا ہے لیکن یہ سانپ نظر نہیں آتا ہے. جیسے بہت سی چیز مثلا بھی ہوا چلے زور سے اور ٹھنڈک لگے, ہو گیا ہے ٹھنڈک لگے ہوا کی, لیکن ہوا نظر نہیں آتی کہ ہوا کدھر ہے, کسی نے ہوا کو دیکھا نہیں. تو ماں بہنوں اسی طریقے سے جو لوگ اللہ جل شانہ کے کام کے خلاف چلنے والے ہیں, اللہ جل شانہ کے کام کو توڑنے والے ہیں, ان کے گلوں کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر, ان کے دل کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو سانپ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہر وقت اس کو ڈستا رہتا ہے. کوئی کروٹ اس کو چین نہیں, سکون نہیں, سارے سکون کے اسباب اس کو مل جائے, سب کچھ مل جائے. اس کا شوہر بھی بڑا نرم, لڑکے بھی اس کا کہنا ماننے والے, کھانا پینا موجود, آمدنی ہر طرف سے, کپڑے, اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو لیکن اس کے دل کے اندر راحت اور سکون نہیں. اس کے سامنے ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے غلط نقشے سب سامنے آئیں گے. اولاد کہنا ماننے والی ہوتی ہے لیکن اولادوں کے اوپر سے غصہ ہی آ رہا ہے, شوہر پر غصہ ہی آ رہا ہے, ساری دنیا پر غصہ آ رہا ہے. کیوں کہ اس کے دل کے اوپر, اس کے جسم کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے جو سانپ اس کو کاٹ رہا ہے. اللہ جل شانہ نے قبر بارے کے ساتھ فرمایا اس کو اسی طریقے سے. سنیے فرمایا وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان, مرد بھی آیا عورت بھی اس میں, سب داخل ہو گئے. وَكُلُّ
انسان، ہر انسان الزمناہ، ہم نے چپکا دیا ہے، لگا دیا ہے، بالکل وہ اس سے الگ نہیں ہوتا ہے. کیا لگا دیا ہے؟ فرمایا طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن کے اندر ایک ہار ہم نے پہنا دیا. اگر نیکی ہے تو نیکیوں کا ہار ہے، نماز کا ہار ہے، روزے کا ہار ہے. ہار جانتے ہیں نا گلے میں پہننے کا؟ یہ چین جو آپ لوگ گلے میں عورتیں جو پہنتی ہے نا، بس اسی طرح سمجھو یہ چین ہوتی ہے. نیکیاں ہیں تو نیکیوں کی چین بنی ہوئی ہے تمہارے گلوں کے اندر، نظر نہیں آتی ہے. وہ کام کیا کرتی ہے؟ وہ ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے. ماں بہنوں باتیں نہیں کرو، چپ چاپ سکون کے ساتھ ہو. تھوڑا سا وقت ہے، اگر تم باتیں کرو گے یہاں جو ہے مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا. قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بات کرنا حرام ہے. یہی تم اگر شریعت کے خلاف کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ پھر چپ چاپ رہو، جو اس حال میں بیٹھے رہے. اور تم بات کرو گی اور مجھے سب بھلا دو گی. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان اس کے گلے کے اندر ہم نے ہار ڈال دیا. اور برے اعمال ہے تو برے اعمال کا ایک ہار جو ہے گلے کے اندر جو ہے یا سینے کے اوپر ایک سانپ لٹکا ہوا. اس طریقے سے برے اعمال میں زنا کاری، بد نظری، بے پردگی، فضول خرچیاں. جو بچے رو رہے ہیں ماں بہنوں ان کو اوپر لے کر چلے جاؤ. شاید آپ کو سننا نصیب نہ ہو تو نہ ہو، لیکن باقی بہنیں سن سکیں. دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں برے اعمال کا، بد نظری، برائے مردوں کی نگاہ میں اپنے آپ کو اچھا دکھانا، جو عورتوں کو بہت محبوب اور بہت پیارا ہے. وہ ہر وقت یہ چاہتی ہے کہ مجھے پرایا مرد دیکھے، میں نہ دیکھوں لیکن پرایا مرد مجھے دیکھے. ایسی عورتوں پر حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ جن کا خیال یہ ہے کہ میں تو نیچے دیکھوں، میں تو فرشتہ انسان، میں تو بالکل نیک. ہاں نیک کہاں سے بن گئی؟ جس کا خیال یہ ہو گیا، جس مرد کا یہ خیال ہو گیا کہ میں نیچے دیکھ کر چلوں مجھے عورتیں دیکھ کر چلے، یا اس عورت کا یہ خیال ہو گیا کہ میں نیچے دیکھ کر چلوں میں کسی کو نہ دیکھوں، لوگ مجھے دیکھے، پرائے مرد مجھے دیکھے. فرمایا یہ خود دیکھنا اور دکھلوانا دوسرے کے پاس، اس دونوں گناہ کے اندر سزا برابر پکڑی. بلکہ یہ جو ہے پتھر گناہ ہے، شیطانی گناہ ہے کہ خود نیچے دیکھے لیکن کوشش یہ کرے اپنے اقدار سے، اپنے طریقے سے لوگ مجھے دیکھے. ماں بہنوں انہی چیزوں کے اوپر عذاب آیا ہے، انہی چیزوں کے اوپر ہمیشہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ جب دنیا آخرت کا تو عذاب ہے، لیکن جب دنیا کے اندر ہم عذاب لانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مال و دولت والے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے. یہاں تو سبھی مال و دولت والے، اس ملک میں کون غریب ہے؟ یہ پیسے والے، یہ دولت والے، یہ کھانے پینے والے جن کو روزی کی فکر نہیں ہے، یہ جب اترانے لگے امرنا مترفیہ، یہ جب اترانے لگے حد سے زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے، سمجھو کہ خدا بند قدوس کا قریب عذاب قریب آہستہ قریب آ رہا ہے. اور پھر اس وقت ٹھیس ہو جاؤ گے، کوئی پرسانی حال نہیں رہے گا، کوئی خبر لینے والا نہیں رہے گا. اور ان عذابوں کے آنے کے اسباب میں اللہ جل شانہ نے دو چیزیں خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ یہ اپنی امت کو بتا دو: مال اور عورت اور مال، یہ دو چیزیں اسباب کے درجے میں. کہ جب یہ دونوں چیزوں کو ہم راستے سے ہٹا دیتے ہیں، عورتیں راستے سے ہٹ جاتی ہے اور مال کے خرچ کرنے والے مال کے ذریعے سے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، بس یہ خدا بند قدوس کے عذاب. اور عذاب اس طریقے سے آتا ہے، اس کو بھی سن لو کہ پہلے دنیا کی پریشانیوں میں روحانی طور پر لگتے ہو، روحانی طور پر دنیا کی پریشانی آتی ہے، کہیں کسی کروٹ کے اوپر سکون نہیں، چین نہیں، راحت نہیں. آج ہم لوگ تعویذوں کے ذریعے سے اپنی راحت کو، اپنی تکلیفوں کو اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. نہیں ماں بہنوں، تعویذ تو بہت بات کی چیز ہے، تعویذ کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا کے ذریعے سے بھی نہیں کرتے. اللہ پاک حدیثوں میں آتا ہے، فرمایا کہ پہلے یہ جس چیز کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، ان چیزوں کو جب تک اپنے اندر سے دور نہ کرو گے تب تک تمہیں راحت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اور اس میں یہ دو چیزوں کو
عورتیں اور مال. اب ہماری بھی حد ہو گئی ہے ماں بہن. یہ ہماری ماں بہنیں کیسے کیسے کام میں کس طریقے سے مشغول ہوتی ہے. ایک چیز ہو تو اس کو بیان کرے. بیان کرنے والے بھی بیچارہ چکر میں آ جاتا ہے. جن کو بیان بھی کرے تو کون سی چیز کے متعلق کون سے پہلو کے متعلق سمجھائے, کون سی لائن کو پکڑ کر وہ سمجھائے. اونٹ جیسا معاملہ ہے, اونٹ جانور ہے نا, تو سر سے لے کر پاؤں تک ٹیڑھا ہے, وہ کوئی چیز سیکھی نہیں ہے. تو عورتوں کی لائن میں دیکھو, آپ کہیں گے عورتیں ہی اور مرد ہے یا نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, مردوں کو جب ان کی مجلس ہوتی ہے تو اسی طرز سے دبا کر گھنٹے گھنٹے 2-2 گھنٹے میں ان کو کہتا ہوں. لیکن عورتوں کی مجلس ہے تو عورتوں کو کہا جائے گا. اس وقت مردوں کو کہنے کا کیا سوال. تو ایک ایک لائن بگڑی ہوئی ہے. اب بات عورتیں, ماں بہنوں تمہیں خدا کا خوف بھی نہیں, خدا کا شکر بھی نہیں ادا کرتی. تم جاؤ دنیا کے اندر اور جاتی ہو, دیکھتی ہو, لیکن عبرت کی نگاہ سے کہیں تم نے نہیں دیکھا. جن کے پاس کھانا نہیں ہے, پینا نہیں, یہ مسجد اقصی کی طرف ہم جا کر آئے فلسطین کے اندر تو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, کھانا نہیں ہے. اور سر سے لے کر پاؤں تو بیچاری لگتی ہوئی ہے, پردہ کر رہی ہے. اب آیا دیکھ لیا اللہ کا. گدھوں کے اوپر بیچاری وہ سوار ہو رہی ہے اپنے بچوں کو لے کر 2-2 4-4 میل کام کے لیے, سامان کے لینے کے لیے, اناج کے لینے کے لیے 2-2 4-4 میل بیچاری پوری کپڑے میں لپٹ کر گدھے کی سواری کر کے جا رہی ہے جنگلوں کے اندر. ایک سیر اناج لینے کے لیے 4 میل تک بیچاری جا رہی ہے. تو شام کو ایک لبس اناج لے کر آؤں اور پانی میں پکا کر میرے بچوں کو کھلاؤ, میں کھاؤں. اور آج معاملے میں تم لوگوں کو خدا نے دوست نے نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر کے اندر کس چیز کی کمی ہے بتاؤ. تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں, تمہارے پاس کشمیر میں وہ کپڑے جا رہے ہیں کہ جو دوسرے ملک کے غریب مسلمانوں کو زندگی میں نصیب نہیں ہوگا. تمہارے پاس سونا زیورات نہیں, تمہارے پاس بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے, تمہارے پاس فون نہیں ہے. کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ کے شاہ نے ہمیں عطا نہیں کرنا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے میرے بندے بندیوں, اگر تم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو, گننے لگو, فرمایا گن بھی نہیں سکتے تم اتنی نعمت. لیکن ان الانسان لظلوم کفار, انسان مرد عورت بڑے ہی ظالم اور بہت ہی نازک رہے, بہت ہی نازک. جتنا دیتا ہوں, دولت دی, تندرستی دی, پیسے دیے, کار خریدے, تو یہ بے شرم مائیں, بے شرم بہنیں سر کو کھلا کر کے, بالوں کو سامنے نکال کر کے ڈرائیونگ کر رہی ہے. تمہیں افسوس سے ٹوپ کرنا چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہیں غیرت آنی چاہیے. تمہارا من فاطمہ, عائشہ, فلانا اور اپنی بے غیرتی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ تم ڈرائیونگ کرتے ہو, پرائے مردوں کو تم سلام کرتے ہو. تمہارا ذوق کدھر گیا, تمہاری حیا کدھر گئی, تمہاری شرم کدھر گئی. کیا تم ساری امت کو عذاب کے اندر ڈالنا چاہ رہی ہو؟ تمہیں کسی کی شرم نہیں, تمہیں باپ کی شرم نہیں, بھائی کی نہیں, بے حیا بن رہی ہو, بے شرم بن رہی ہو. پہلے تو تمہیں ڈرائیونگ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, اور سیکھ لیا ٹھیک ہے جواب کے درجے میں, تو ضرورت اور عذر کے اوپر تم موٹر کو چلا لیتی اگر مفتیوں نے تمہیں فتوا دیا ہے تو. لیکن مفتیوں نے یہ تو فتوا نہیں دیا ہے کہ تم بے غیرت اور بے شرم بن کر موٹریں چلاؤ, اور اپنے شوہروں کو بھی بے شرم بنا دیا, ان کو اپنے پڑوس میں بٹھایا, اور تم پھرے پھر رہی ہو اور سامنے دیکھ رہی ہو. غیر کو چاہے یہود ہو, نصرانی ہو اور مسلمان ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے سامنے تمہاری جو ہے نظر جو ہے نیچی جھکتی نہیں ہے. ماں بہنوں, کہاں قرآن پاک, کہاں قبر, کہاں فاطمہ, کہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہاں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کہاں تم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. مریم علیہ السلام کی قبر کے اوپر جب میں گیا اس وقت کے دورے کے اندر, تو ان کی ساری بات قرآن پاک میں یاد آ گئی. جنگل کے اندر کسی جگہ کے اوپر ان کی قبر ہے, کہاں مریم علیہ السلام اور کہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ بیٹی. کیا کہوں تمہیں, میرا تو دل پھٹتا ہے کہ یہ عذاب تو اگر 10 سال میں آنے والا ہے تو سال بھر میں آ جائے گا, تو قریب لگ رہا. تمہیں خدا بند قدوس نے یہ فون اس لیے دیے کہ تم اچھی اچھی گاڑیاں لے کر
فخر سے بے پردگیوں کے ساتھ اتنا لگو، نہ تمہارے سر پر نقاب ہے، نہ کوئی چلانے کا ڈھنگ ہے. دیکھو اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں، یہ بھی ایسی عورت تھی، ان کا نام قرآن پاک ہے. جن سے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مریم کا لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے. اس عورت کا نام کتنی وجہ ہوگی. مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. 28 بار میں کن زوردار الفاظ میں بی بی مریم کی اللہ پاک تعریف فرمائی. اللہ پاک تعریف فرمائی مریم کون؟ بنت عمران، عمران کی بیٹی. ان کے والد کا نام عمران تھا، مریم علیہ السلام کے والد کا نام. کیا تعریف فرمائی سب سے پہلے؟ التي احصنت فرجها، جس نے پوری زندگی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. کھلے الفاظ میں لانے لگا، پوری زندگی اپنی عزت اور پاک دامنی کو حرج نہیں آنے دیا. التي احصنت فرجها. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا. فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام، سردم کر دو بس اسباب کے درجے میں تاکہ ان کو بچہ پیدا ہو. لیکن فرشتہ جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسانی شکل لیتا ہے. اندر سے پورا فرشتہ ہوتا ہے، پھر شکل بدلتی ہے. اس کے اندر انسان جیسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، نہ خواہش ہوتی ہے نہ نقصانیت کوئی چیز کی. خالی شکل بنا لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ انسان کو دیکھنے کی طاقت ہو جائے اس کو، ورنہ فرشتے کو اپنی شکل کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو سب تعالیٰ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا انسان کی شکل بنا کر جاؤ، تو تم کو دم کر دو. ہو گئے. مریم علیہ السلام نے کہا کہ انسان سامنے کھڑا تمہاری کی جگہ میں، پردہ کر لیا فوراً، آنکھ کو بند کر دی، آنکھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. پر کیا کہتی ہے مریم؟ قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا انسان تو یہ میرے پاس آیا فوراً یہاں سے چلا جا، لمحے میں چلا جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی. میرے سامنے خدا ان کنت تقیہ. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اس کا، یہ مجھے دیکھنا تو میں ناجائز نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں، اور فرشتے کو دیکھنا منع نہیں، اور اللہ کے حکم سے آیا. قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اللہ پاک نے جو مجھے حکم دیا ہے تو میں دم کر دوں، اور اس دم کے بعد اللہ نے یہ سبب قرار دیا، اللہ پاک بغیر باپ کے بغیر شوہر کے اللہ پاک کو مجھے بیٹا عطا کرنا ہے. ليهب لك غلاما زكيا. تو بھی مریم علیہ السلام چونکی، فرشتہ کہہ رہا ہے تو بھی ابھی دیکھو کتنی حیا، سوال کر دیا فوراً آنکھ کو دھاپ کر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. ارے فرشتے، پوری زندگی بھر کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا، کسی انسان کی مجھے ہوا نہیں لگی، نہ میں نے کسی کو غلط طریقے سے دیکھا نہ کسی نے مجھے. ولم کو بقیہ، یہ ناجائز کام کا خیال تک میں نے نہیں کیا، اور شادی کر کے جائز طریقے سے بھی ابھی میرے پاس یہ بات نہیں آئی، تو مجھے بچہ کیسا ہوگا؟ ولم کو بقیہ. فرشتے نے جواب دیا اللہ کے حکم سے ہوگا. تو بہرحال یہ آیت تو اور لمبی جا رہی ہے، مجھے بتانا ہے کہ دیکھیے مریم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت پاک دامنی کی، اور ہم وہی مانے ہیں، وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیٹیاں ہیں. لیکن شرم کا جنازہ نکل گیا، حیا کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا جنازہ نکل گیا. تم یوں سمجھتی ہو یہ فخر میں، یہ تکبر کے اندر
یہ آج جو ڈرائیونگ کر رہی ہو اور جو مستی میں آ رہی ہو، یاد رکھ لو خداوند قدوس کو پکڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، وہ لمحوں میں پکڑ کر جہنم کے اندر جھونک سکتا ہے۔ اللہ تمہاری عبادت فرمائے۔ ایک موٹر کے ساتھ لازم ہو، لیکن اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ مہلت دے رہے ہیں۔ خدا پاک نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یہی تو فرمایا نا مہلت دینے کے لیے۔ ہم عذاب دیتے نہیں ہیں جب تک کہ پورا تمہیں تبلیغ نہیں کر دیتے ہیں، انبیاء کے ذریعے سے، یا پھر انبیاء نہیں ہو تو نائبین انبیاء، علماء جو حکام کو پہنچانے والے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم تمہیں پوری باتوں کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم پکڑتے ہیں۔ اور پریشانی ہے، خود عذاب بھی آ رہا ہے، لیکن ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے نا، یہ کسی کو جب لکوا ہو جاتا ہے، فالج کی بیماری، ہاتھ میں فالج ہو جاتا ہے، پاؤں میں فالج ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن کے اندر سوئی چبو تو بھی لگتی نہیں، کچھ لگتا نہیں، یا جیسا آپریشن کے وقت کلوروفارم سنگایا جاتا ہے، پورا بدن کچھ دیر کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ کاٹ ٹوٹ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں، بات میں پتا چلو۔ تو ہمارے دماغوں میں، ہمارے خیال میں پورا فارغ ہو گیا ہے، عذاب تو شروع ہو گیا ہے۔ ان ماں بہنوں کو پوچھو کہ تم نے یہ خداوند قدوس کی جو نافرمانیاں کی، جس میں ایک مثال یہ ڈرائیونگ کی دے رہا ہوں، جس میں ہماری لڑکیاں اب بہت بے حیا اور بے شرم بن رہی ہیں، تمہارے اوپر یہ عذاب آ چکا ہے۔ کثرت سے ایسی لڑکیاں جن کی شکایت آ رہی ہے، ان کے شوہروں کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں ہوتی زمانے میں، ان کے شوہروں کے دل میں پرائی عورتوں کی محبت ڈالی ہے، وہ ان کے اوپر مستقل ایک عذاب، ایک مستقل عذاب ہے، اور یہ ان کے اوپر ایک مستقل عذاب ہے۔ اب اگر تم نے کچھ دیر ٹیسٹ کر لیا، باہر نکل گھوم گھام کر، لیکن تمہاری گھریلو زندگی برباد ہو رہی ہے، شوہر پوری رات تمہارا نہیں ہے، تمہارے دلوں میں سے شوہر کی محبت اللہ پاک نے اٹھا لی ہے، بتاؤ یہ جہنم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جہنم کا عذاب ہے جو دنیا کے اندر اللہ پاک چکا رہا ہے۔ اور خداوند قدوس نے کہا میں یوں کروں گا۔ ایک جگہ پر تو یہ ارشاد فرمایا، میرے احکام سے جو منہ موڑے گی اس کا ایک ادا دنیا کے اندر یہ ہوگا، اس کی دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، کسی کروٹ پر چین نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ کئی لڑکیوں کے، کئی عورتوں کے، جس کی تعداد مجھے یاد نہیں ہے، لیکن شاید سال بھر میں 100 تو ہو ہی جاتی ہوگی، جو براہ راست مجھ پر ٹیلی فون کر رہی ہے، اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہے۔ ان کو برابر کہہ رہا ہوں کہ تم دین پر آ جاؤ تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ مولوی صاحب اور مولوی صاحب کا بابا دادا تعویذ کوئی حل نہیں کر سکتا ہے، یہ خدا کی کنسرن ہے۔ یہ عذاب کس لائن پہ جانا؟ فیکٹریوں کو دیکھو تو شیطان کا محلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، کہاں سکون ملے گا، کہاں راحت ملے گا، کہاں تمہارے قرآن پاک سے پڑھنے میں برکت ہوگی، کہاں تمہارے رمضان کے مہینوں میں روزے میں برکت ہوگی، تمہاری کس چیز میں برکت ہوگی؟ ماں اور بہنوں، بات سخت ہو رہی ہے لیکن سن لو، جو صحیح ہے اس کو سن لو۔ باقی یہی اگر گربا گانا ہے، میلہ گانا ہے، مولوی صاحب نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی تقریر کی، اور جس تقریر سے سچی بات نہ ہوئی، تمہیں اور مجھے اپنا اصل بیماری اگر سامنے نہیں آئی تو ایسی گھنٹوں تقریر ہوتی رہے، اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں تقریر کرتے رہو، ایسی تقریر سے کوئی تقریر لاز قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تقریر لاز حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ تقریر اور لاز اس کا نام ہے کہ جہاں سچی جو خداوند قدوس کی باتیں ہیں اور سچی جو بیماریاں اور دکھ ہے اس کو بلا روک ٹوک بیان کر دیا جائے، اس کا نام تقریر ہے۔ سنو ماں بہنوں، یہ فیکٹریوں میں کام پر جانا یہ شیطانوں کا محلہ بنا لیا ہم نے، یہ شیطان پور ہے بات جگہ پر، شیطان پور۔ ہاں، ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے، شاید تم نے سنا ہوگا، اس کا نام تھا اکبر بادشاہ، بہت دین کے خلاف چلا ہوا، تو اس نے سب گناہوں کا انتظام کیا، ایک شہر بنایا
دہلی کے اطراف میں، اس شہر کا نام رکھا اس شیطان پور۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ وہ شیطان پور میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے پرائے مرد عورتوں کو ملنا ہو وہاں چلے جاؤ۔ ایک بار بات سمجھ، آج اچھے اچھے گھرانوں میں اور اچھے اچھے گھرانے اور بعض لوگ تو کیسے کیسے دین کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، ان کی اپنی فیکٹریاں ایسی ہے کہ جس کے اندر پرائے مرد اور پرائے عورتیں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ماں بہنوں، جن فیکٹریوں کے اندر پرائے مرد کام کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ کام کرو گی، حرام ہے، حرام ہے۔ ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے اس میں، اس کا نام سلب ایمان ہے۔ مرنا ہے، موت کے وقت کلمہ زبان پر لانا ہے، قبر کی اندھیری کوٹڑی میں جانا ہے، اور بعد میں لمبی زندگی میں خدا کو حساب دینا ہے۔ یہ تھوڑی سی مزہ کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر ڈالو، اور دنیا تو پہلے ہی برباد ہو رہی ہے۔ ایک نہیں، 100 نہیں، میں تمہیں یورپ کے اندر ہزاروں سے زیادہ بتا رہا ہوں جن کے گھر اس لیے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسری فیکٹریوں میں کام کرنے گئے پرائے مرد کے ساتھ، اور ان کے شوہر پرائی لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب رات کو دونوں گھر آئے، یہ اس کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں، وہ کسی اور کے ساتھ آگ لڑا کر آیا، یہ کسی اور کے ساتھ آگ لڑا کر آئی۔ سارا گھر اس طریقے سے جو ہے مسلمان کا ایک جنتی گھر کا نمونہ تھا، جہنم بنا ہوا ہے، اور قبر تو آگے آ رہی ہے سوالے بن کر، کہاں شاید نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے احکام کو توڑ کر تم سکھ میں رہنا چاہتے ہو، میرے احکام کو توڑ کر اللہ فرمایا ہو نہیں سکتا۔ سکھ بظاہر اس کی کچھ شکل ہوگی تمہارے سامنے، لیکن تمہارے دلوں کو پریشانیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں، تمہاری اولاد کو تم سے جدا کر دوں گا، شوہروں کو جدا کر دوں گا، تمہاری محبت نہیں رہے گی۔ شوہر تو اولاد تو ایک بلی کے دل کے اندر بھی تمہاری محبت رہے گی، انسانوں اللہ پاک فرماتا ہے کتے کے دل میں بھی تمہاری محبت رہے گی اگر تم اللہ کے لسانوں کا کام کو توڑ پھاڑ کرو گے۔ اسلام کے ساتھ یہ چیز جمع نہیں دے سکتی۔ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ بڑا بہت جگہ پر ابھی منگنیاں ہوئی ہے، شادی کرنے سے پہلے لڑکیاں اپنے شوہروں سے ملنا شروع کر دیا۔ حرام، حرام قطعی۔ ماں بہنوں کی بات تم کو کون سنا ہے؟ اور کہو مجھے یہ جو کہنا ہو کہتے رہے گھر جا کے، اور ابھی سے کہہ دیتا ہوں پہلے جو کچھ تم نے کہا ہوگی ماں، آئندہ جو جب تک ہوگی سب ماں، میں کوئی چیز نہیں دوں گا اللہ کے سامنے، نہیں دوں گا اللہ سب ابھی سے تمہارے سامنے کہہ دیتا ہوں میں سب کو ماں تم کو کہنا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ میری ماں بہنوں اپنی فکر کرو، اپنی ان اعمال کے بدلے کے اندر خداوند نے تم کی اور دنیا میں کسی گرفت ہوگی،
منگنیاں ہو جاتی ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہے کہ شادی کرنے کے لیے صرف اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ، کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک مجلس میں لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکے دیکھنے کی بالکل اجازت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب شادی کرتے ہوا، جوان صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اس لڑکی کو دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا نہیں، کہانی ایک مرتبہ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لینی چاہیے، اجازت نہیں، ایک وہ بھی تنہائی میں نہیں، حرام تنہائی میں۔ شریعت کا تو یہ فیصلہ کہ رابعہ بصریہ جیسی نیک خاتون اور اویس کرنی جیسا نیک مرد ہو، وہ دونوں ایک جگہ پر اگر جمع ہو جائیں گے تو میں تیسرا شیطان نہ ہو۔ جب اتنے بڑے بڑے بزرگ ہوتا نہیں ہوتا تمہارا میرا کیا ہے؟ تو شادی کے وقت ہر لڑکی کے ساتھ اس کی گھرانے کی کچھ اور جگہ کچھ لوگ ہو، کیا اس کی ماں ہو، باپ ہو، بھائی وغیرہ بیٹھا ہوا ہو، اس حال کے اندر اونلی ون ٹائم لڑکا لڑکی کو دیکھے سکون کے ساتھ اور لڑکی لڑکی کو دیکھے، اور یہ ہے کہ اس کا بات کا طرز وغیرہ کرتا ہے تو 5-10 منٹ بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ معلوم کر لے۔ جب کیا ہو گیا اس کا نام منگنی ہے، اب جب تک نکاح نہ ہو تب تک دیکھنا حرام ہے، بلکہ بعض فقہاء نے شادی کے بغیر بات کرنے کو بھی حرام کر دیا ہے اور فرمایا اس حرام کا تو عذاب اگر شادی سے پہلے ایسا کیا تو فرمایا اللہ جل شانہ یہاں بھی جو فرمائے گا توبہ نہیں کی تو توبہ کر لی تو توبہ کون کرتا ہے؟ تو ماں بہن کن کن چیزوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے، کن کن چیزوں کو ڈرائیو میں دیکھی عورتیں بے حیائی بے شرمی۔ میں نہیں کہتا ہوں سب عورتوں تم کیوں چلاتی ہو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں فتوا نہیں دیتا ہوں، اگر علماء ہوتی تم لوگ فتوا دیتے جواب کا، وہ جواب کا دینے والے وہ ذمہ دار ہے، تو وہ ضرور ایسا تو الحمدللہ کوئی فتوا نہیں دے گا کہ بے حیائی کے ساتھ تم چلاؤ، بے شرمی کے ساتھ کوئی فتوا نہیں دے گا، جو فتوا دے گا وہ وہی رونگ ہوگا۔ فیکٹریوں میں یہ درجے سے شیطان پور بنا رکھا ہے، کتنی لڑکیاں فیکٹریوں کی سیکرٹری بنی، سیکرٹری کہتے ہیں سامنے بیٹھتی ہو فیکٹری، تو تجھے کھانا نہیں ملا تو بھوکی نہیں، تیرے باپ نے تجھے نہیں کھلایا، تیرے بھائی نے نہیں کھلایا، تیرے ابا نے تجھے نہیں دیا کہ اپنی عزت اپنی پاک دامنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو ہزاروں پرائے مردوں کے لیے اپنا سینہ بخشش کر رہی ہے، ڈوب جاؤ شرم کے مارا غیرت ہے۔ تو سیکرٹری ہے 5 منٹ کی بات کرے ساتھ یہودی کافی بات کرتا ہے، مسلمان بات کرتا ہے، مشرک بات کرتا ہے، مسلمان بات کرتا ہے، اور تو میٹھی میٹھی لذت کے آواز کے اندر وہ سب کو اپنی طرف ڈبا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے اندر تو ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ آج لوگوں نے اپنی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، مالوں کو چلانے کے لیے، گاہک کو بڑھانے کے لیے، پیسے کے اندر کمی کرنے کے لیے ایسی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو چنا۔ کاش کہ میری ماں میری مسلمان بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ ہم کو جو ہے کام پر نہیں رکھا ہے، یہ ہم کو ضلع کاری کی ایک لائن کے اندر رکھا ہے تاکہ ہمارے ذریعے سے پیسے کمائے جائے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یہی چیزیں وہاں اسرائیل میں ہوئی، مسلمانوں میں فلسطین میں یہ ہوئی۔ اب تک تو میں یہی اندازہ کر رہا تھا، میرے سفر میں ان لوگوں نے میرے سامنے کھلم کھلا اقرار کیا۔ فلسطین جس کو آپ کی زبان کے اندر فلسطین کہتے ہیں، اور بہت بڑا شہر جہاں مسیح بستا ہے اور بڑے بڑے شہر ہے، ان لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمارا حال یہی تھا، ہم نے اپنی لڑکیوں کو ان کے سروں کو ننگا کر دیا تھا، ان کی جانوں کو ننگا کر دیا تھا، پیسے کے حصے میں باہر سے لوگ آتے تھے، ہم نے ہوٹلوں میں ان کو نوکری پر رکھا، ہوٹلوں کے گلے پر ان کو بٹھایا، گاہک ان کے سامنے لذت سے بات کرتے رہے، اور یہ معاملہ چلا 150 سال تک 150 ایئر۔ اللہ جل شانہ نے ایسا ہمیں عذاب دیا
دیا، ایسا پھٹکا اتنا کہنے کے بعد وہ دار روتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم لوگ بھی رونا شروع ہو گئے۔ ماں بہنوں، اللہ نے عزت کی زندگی ہے جی، یہ تو تمہارا سر پرائے مردوں کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے ہے تمہارا سر، خدا کے سامنے جھکانے کے لیے، پرائے مردوں کے لیے۔ تم 100 پاؤنڈ کی نوکری کے اندر اپنے سر، اپنا چہرہ فری آف چارج کر رہی ہو، استغفر اللہ العظیم۔ اے میری بیٹی، مسلمان بہن، مسلمان ماں، غور کر، تدبر کر، فکر کر، گاڑی پکڑی سے بالکل ہٹ چکی، ایک چیز کا جائزہ لو۔ یہ تھوڑے سے مسلم بات پڑھنے آنے والے، تھوڑے سے مولانا، تھوڑے سے تبلیغ کرنے والے ہم سمجھے کہ دین کھوا گیا، نہیں، گھروں کے اندر روحانی ٹارچ لائٹ لے کر محلے میں دیکھو، اتنی کیوں لگ گئی ہے، اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور پیدا ہوتی جا رہی ہے، نہ تبلیغ اثر کر رہی ہے، نہ علماء کا کام اثر کر رہا ہے، تم لوگوں نے اتنی خرابی پیدا کر دیا ہے، اور اگر اس کو نہیں سنبھالا اور نہیں سنبھلے تو خدا بند قدوس کا عذاب بالکل قریب ہے، تیار۔ تاریخ یہی کہہ رہی ہے، کون سی لائن ایسی ہے جس میں عورتوں نے جسے خرابی نہ کر دی ہے؟ بتاؤ۔ ایک ہی چیز چھوڑی ہے تم نے، شادیوں کو تم نے شیطان کا بازار کر دیا، شادیوں کو شیطان کا بازار کر دیا۔ کس طریقے سے بے حیائی کے ساتھ بڑے بڑے ہالوں کے اندر تم کھانے جا رہی ہو اور باہر سارا روڈ کے اوپر تم نے ہالوں کو بھر دیا ہے۔ کوئی کہے یہ یہودی لوگ ہے کیا، یہ نصرانی لوگ ہے کیا، یہ دہلیے نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور استغفر اللہ العظیم۔ بڑے بڑے ہال رکھے ہیں اور اس کے دروازوں کے اوپر تم نے عجیب قسم کی، کسی نے کیسے بال بنائے، کسی نے کیسے گلا کھلا ہوا ہے، گلا اگر کسی کا نہیں دیکھا گیا تو وہ عورت نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ دیکھو 5 کپڑے تیار ہو گئے ہیں تمہارے لیے، جن کا نام ہے کفن۔ جاؤ ادھر سنو، جن گھروں میں جوان لڑکیوں کو کینسر ہو گیا ہے، سر کے تار ان کے اتر گئے منٹوں کے اندر، جاؤ دیکھو ان کا کیا حال ہو رہا۔ کسی ان کو پوچھو، میری بہن بڑیوں کو نہیں، آپ کہیں گے چلو بڑی نہیں، جوان لڑکیاں، کینسر ہو چکا ہے، جاؤ، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر تلاش کرو گے تو اسی شہر کے اندر تمہیں کتنے ملیں گے۔ ان کو پوچھو دنیا کیسی لگی، وہ کہے گے دنیا تو ایسی لگی، معلوم ہوتا ہے اب دنیا کی ہر چیز ان کو صاف جیسی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کی بندیوں، کچھ تو ہو، کچھ تو سوچو، کچھ تو تدبر کرو، یہاں بھی جہنم میں جانا ہے، وہاں بھی جہنم میں جانا ہے۔ شادی کو مستقل جو ہے شیطان کا بازار بنا دیا، منگنی ہوتی ہے تب سے خراب ہو، لڑکی کی منگنی ہو گئی، اب وہ دونوں گلے میں ہاتھ ڈال کر پھر رہے ہیں۔ ایک میاں بیوی ہو، تم کو اللہ جل شانہ حلال طریقے سے عطا فرمائیں گے۔ اگر تم جاہل تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا یہ دنیا، تو ٹھیک ہے، اب تو تمہیں بتلانے والے مل گئے۔ اور جب خداوند قدوس کا نافرمان بن جاتا ہے تو صحیح چیز کی لذت چلی جاتی ہے، یا وہ کوئی عذاب الہی ہے، نشانی۔ جو جہنم کا کام کرتا ہے، کرتی ہے، اچھی چیز کی لذت اس کو بری لگتی ہے اور بری چیز کی لذت اس کو اچھی لگتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھرے اثر کے بازار کے اندر ایک آدمی چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، لوگ کما ہو گئے، اس کا بھائی بھی آ گیا، کچھ چیز سن رہی ہے، وہ اچھا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا گھبرایا، کیا سور کا پاخانہ؟ کیوں کہا میرا بھائی دن بھر بنگی کا کام کرتا ہے، اتر کے بازار میں گھس گیا، بہت ہو گیا۔ نافرمان خدا کے، ان کو اپنی بیوی کے اندر لذت نہیں آئے گی، اور بیوی کو اپنے مرد کے اندر لذت نہیں آئے گی، اللہ اٹھا لے گا، یہ عذاب ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ سوئی ہوئی ہے، رات بھر کروٹ بدل کر سو رہی ہے، شوہر کو ٹچ تک نہیں کرتی ہے، یہ تیرے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ حلال چیز طیب جو اللہ نے عطا فرمائی، جو تیرے بستر کے اوپر ہے، جو تیرے گود کے اندر ہے، لیکن تو اسے پاؤں سے لات مار کر پھینکتی ہے۔ حلال شوہر ہے، وہ تجھے اچھا نہیں لگ رہا، خدا کا غضب آ گیا، یہ نافرمانی کا بدلہ۔ اگر تو خدا کی پیروی کرنے والی ہوتی تو رات بھر شوہر تیرے ساتھ سویا ہوا ہے، اس کا دامن تو نہ چھوڑتی، اسی کے اندر کوئی لذت اللہ پاک دے دیتا،
لیکن خدا تعالیٰ نے حلال چیز کی لذت اسے لے لی تو نافرمانی کی بدلے میں جو پاک چیز تھی، جو تیرے لیے عطر تھا، مشک ہے، عنبر ہے تیرا شوہر، اور تجھے پاخانہ اچھا لگ رہا ہے، اسے چاٹ رہی ہے باہر نکل کر، پیشاب اچھا لگ رہا ہے، وہ چاٹ رہی ہے پیشاب اور پاخانہ، یہ پرایا شوہر ہے جو تیرے لیے بالکل حرام پتی ہے، جو تجھ کو چاٹ رہی ہے، اسے اچھا لگ رہا ہے۔ اپنا شوہر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جوڑ کر جس کے ساتھ نکاح کیا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو جوڑ کر النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ سراغ شوہر حلال طیب مشک عنبر، یہ جنتی نعمت، لیکن غضب یہ ہوا نافرمانی کی وجہ سے کہ وہ رات کو سویا ہوا ہے، دن کو ساتھ ہے، اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور باہر جا کر پیشاب اور پاخانہ چاٹ رہی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے تو خالی سنتی ہے اس کو، یہ دیکھنا لذت کی نظر سے خدا کا عظم ہے، غضب عذاب اور غضب دونوں نافرمانی کرتی ہے۔ آدمی کا منہ جب بگڑ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو اچھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اس کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، اللہ کے مزاج دیتا ہے تو منہ بگاڑ دیتا ہے، کڑوا کر دیتا ہے، حلال شوہر خراب لگتا ہے۔ اور شوہروں کو تو میں کہہ دیتا ہوں، ان کو یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہو، مجھے یہ تقریر نہیں، ان کا بھی جب ذوق بگڑتا ہے تو حلال بیوی اچھی نہیں لگتی ہے، وہی باہر جا کر وہی پاخانہ اور پیشاب چاٹ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں تشریف لے گئے تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی شرمگاہوں کو چیخڑے باندھے ہوئے ہیں اور لوہی اور پیٹ کے بکرا شرمگاہ پیشاب کرنے کی جگہ۔ جبریل السلام سے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر یا غور کے اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر پرائیوں کی طرف جن کی نظر دی۔ کون سی لائن میں جائے، ایک ایک چیز کو خراب کر دے، ایک ایک چیز کو خراب کر دے، جس لائن میں چلے جاؤ۔ اور شادی ہونے سے پہلے یہ گناہ اور شادی کے بعد تو پھر ہزاروں گناہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بند خنجر ہر ایک کی نظر جو ہے دوسرے پرائی مرد کی طرف، یہ سب پاخانہ کھانا والا۔ گھنٹے کے گھروں کو دیکھو تو اپنے شوہروں کو مجبور کر رہی ہے کہ حرام کمائی سے لا کر بھی ہم کو اچھا مکان دو، بھی آپ سے لا کر دو، دو بیچارے تمہارے یہ سواسٹی اور یہ تمہارا گھر جو حرام کا آیا ہے، حلال والوں کو تو نہیں کہتا اللہ برکت دے خود دے دو، یہ تمہارے غالی چیز، یہ کارپیٹ ہے، یہ ریڈیو، یہ ٹی وی اور پورا مکان جو سود سے اپنے شوہر کو مجبور کرا کے تم نے لیا ہے، تو میں تیرے ساتھ تب رہوں گی جب اتنا سامان ہو۔ یاد رکھ کل کو چل کر تجھے اگر کینسر ہو گیا، مر گئی اور جنازہ یہاں سے اگر نکلا، یہ اچھے نیک لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے کینسر، کوئی حرج نہیں، اس کے بدلے میں ان کو جنت ملتی ہے۔ لیکن اگر تو ایسے کام کرتی ہے، حرام گھر سے نکلے گا، باہر نکلتی ہوئی تیرے مردے جسم کو فرشتے تماچے لگائیں گے، شرم نہیں آتی حرام کے گھر میں سے نکل گئی۔ کیا تجھے قرآن پاک کا ثواب ملے گا چھوٹ کے گھر میں رہ کر؟ کیا تجھے شب برات کا ثواب ملے گا عبادت کی سود کی مکان میں رہ کر؟ تیری سہری افطاری کیا ہو جائے گی سب یہ سود کی مکان میں رہ کر؟ اور ہر چیز ایک ایک چیز سود کی سود انٹرسٹ پورا مکان یہی سے نکلنا ہے، کفن پہن کر گھر سے ہی تو نکلنا ہے، آسمان سے ضرور کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس سے بچ گیا تو پھر وہ رات کو خدا بند قدوس کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے اور خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے۔ رات بھر بے حیائی کے گانے، ٹی وی، غلط غلط ناجائز ننگے فوٹو پکچر ویڈیو ٹی وی کے ذریعے سے لے کر بیٹھ رہی ہے۔ آج خود شہر جنگل فلسطین میں جب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کے اوپر میں گیا، منہائی کے اندر ایک کونے کے اندر میری خبر ہے، کیا نور ہے، کیا سکون ہے اس جگہ میں، اللہ اللہ کیا کہوں میں تم یہ ایسی چیز ہے کہ جو دل میں آ سکتی ہے لیکن زبان پر نہیں آ سکتی۔ بات چیز ایسی ہے جو دل و دماغ میں آتی ہے لیکن زبان پر نہیں آ سکتی، کیا کہوں میں تم کو۔ رب
رابعہ بصریہ، میں نے کہا کہ آج تک تو پڑھتے رہے ان کو، آج تو دیکھا ہے کونے کے اندر خبر پڑی ہوئی ہے کہ کونا کوئی چیز نہیں ہے، ٹھنڈی بھی سخت تھی لیکن اس کے باوجود اتنا سکون، اتنا نور. قبر کے پاس جا کر جب کچھ پڑھا تو ایسا معلوم ہوا کہ دنیا سے الگ ہی ہو گئے ہیں، کوئی اور ہی دنیا میں گئے. اللہ اللہ، جن لوگوں کی قبروں کے اوپر اتنا سکون ہے ان کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا، ان کی قبر کے اندر کتنا سکون ہوگا. رابعہ بصریہ ان کی خبر جو ہوگا، خبر کو ٹھیک ہی ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ چمک رہا ہے، بس اندھیرے کونے میں ہے لیکن معلوم ہو رہا ہے کہ روشنی پڑ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی عورت کونے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہے. اللہ رابعہ بصریہ رات کیسے گزارتی تھی؟ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، بعد میں غالباً شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر انہوں نے اس کے بعد شادی نہیں کی. عشاء کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کے بعد جب ان کے شوہر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لاتے تو یہ بڑے اہتمام سے اپنے کمرے میں جا کر جو کچھ اللہ نے دیا اچھا سے اچھا کپڑا پہنتی، بناؤ سگار کرتی، پورا ہوا. وہ کپڑے اسی لیے رکھتے تھے رات کو پہننے کے لیے، شوہر کے لیے. ہماری طرح نہیں جیسے نافرمان عورتیں اچھے کپڑے دوسروں کے لیے رکھتے، اچھی طرح بناؤ سگار کر کے پھر اپنے شوہر کے پاس جا کر لے جائے. اتنی دیر تک لیتی رہتی، اتنی دیر تک کہ جب تک کہ ان کے شوہر کو نیند نہ آ جائے. جب ان کو یقین ہو گیا کہ میرے شوہر بالکل نیند میں ہو گئے ہیں پھر وہاں سے اٹھ کر وضو کر کے وہیں عبادت کے اندر مشغول ہوتی، لیکن شوہر کا خیال رکھتی. خدا کی کچھ آواز آئی فوراً بھر جاتی. اور یہ ہمارے نامہ اعمال دکھ دینے والے، عذاب لانے والے، رات کو دیر تک ٹی وی ویڈیو کے ذریعے سے ننگے فوٹو. اولاد بھی ایسی بن رہی ہے. اب تمہاری اولادوں میں سے دیکھو میرے سے نہ کر ان کے جیب میں سے کیا نکلتا ہے، ہم کیا کیا بتایا آپ کو. ان کی زبانیں خراب ہو گئی ہے، ان کے دل و دماغ سب کچھ خراب ہو گیا. اولاد مستقبل کرے ڈاؤٹ کر رہی ہے. یہ سارا گھر کا، یہ سارا جو ہے گھر کا نتیجہ نا. کوئی اولاد کسی استاد کو کتا کہہ رہی ہے، کسی ماں بہن کو کتی کہہ رہی ہے. یہ تو بالکل کام سے گئے، انسانیت سے گئے. یہ رات کو دیر تک ننگے لوگوں کو دیکھا، مرد نہیں اور دونوں نے مل کر. اسی وقت سے اللہ جل شاہ نے کہہ دیا اچھا تم ایسا کرو، تمہیں دوسرے پسند ہے، تجھے دوسرے پسند ہے، تمہارے دونوں تم سے کھینچ لیتا ہے. صبح ہوتے جگہ اور یہ تو خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی رات کو. اور جب خدا کی دوست کی یا خدا کی طرف سے صبح میں آواز آئی، کیا آواز آئی؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، آؤ میرے بندے نماز کی طرف. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. تو یہ شیطان سے دوستی کرنے والے رات کو شیطان کو لبیک کہا اور خدا نے قدوس کو صبح میں یہ کہا کہ تیرے پاس نہیں آتے ہیں، ہم شیطان کے پاس جاتے ہیں. شیطان کی آواز پر رات کو دو دو تین دن میں لبیک کہا اور خدا کی آواز کے اوپر فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں. اور شیطان جب سر پر اٹھتا ہے، صبح ہوتی ہے 8-9 بج جاتے ہیں، تب جا کر ان کو اٹھنا نصیب ہوتا ہے. یہ بھی خدا کا قدر ہے، بڑا مالک ہے. یہ سارے بدعمالیوں کے نتیجے. تو کہے تو کون سی چیز ہمارا کجا کجا نہیں، سارے بدن کے اوپر بھگولے پڑ گئے، سارے بدن کے اوپر. اگر دوا رکھوں تو بھی کدھر رکھوں؟ تم دوا رکھ لیجیے، بات بتاؤ. ایک لائن ہے تو سیدھی کرے، کون سی لائن ہے؟ مستقل عورتوں کو دیکھو، ان کے اوپر خدا کا، ان عورتوں پر خدا کا قدر ہو رہا ہے جو اپنے شوہر کی نافرمان بن رہی ہے. ہاں، نئی تعلیم میں آ کر پرائے لوگوں کے ساتھ رہ کر شوہروں کو کچھ سمجھتی نہیں. آپ کہیں گے کیا شوہر ظلم نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ان کو کہا جائے گا یہ بھی دیا اور کہوں گا. ایک رات اگر اپنے شوہر سے الگ سوئی، مشکات شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت الملائکۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پوری رات فرشتے اس کو لعنت کرتے ہیں. لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. اور
جیسا شوہر بازار میں خریدنا چاہے اس کو بھی خریدنا چاہیے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو دکان میں بیٹھا ہے میں بھی بیٹھوں گی، ارے تیرے میں اس میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ کل کا یہ بھی کہہ دیں گے ہم اولاد جنتی ہے، تم بھی اولاد چلو آزادہ حصہ کرو. ایسی بات تھوڑی اللہ کے لسان انہوں نے قرآن پاک میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد کو قوی بنایا اللہ نے عورتوں کے اوپر، اور بعض چیزوں میں بعض کو فضیلت دی. جو کام مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں، جو عورتوں کا ہے مرد کا نہیں. بازاروں کے اندر سودا صرف خریدنے کے لیے گئے، ہزاروں گنا کر کے آئے. دکان کے اوپر سے 10-5 پاؤنڈ کی کوئی چیزیں لانی جاؤ، اجازت ہے، شریعت کی تنگی ہے کہ تمہیں منع کر دیا. لیکن جانے سے پہلے ایسے تو جیسے کہ کئی تقریر کرنے جا رہی ہے وزیر اعظم کی بیٹی، پہلے میک اپ کرے گی. بازار میں 10 پاؤنڈ کا سودا لینا ہے میک اپ. یہ میک اپ اگر رات کو کرتی تو اللہ پاک ہر منٹ کا ثواب دے دے گی. اپنے شوہر کے لیے کر دیتے ہر منٹ، ہر منٹ. صبح لگانے کا مستقل ثواب ہے، بالوں کو اوڑھنے کا مستقل ثواب ہے، زیورات پہننے کا ثواب ہے، اچھے کپڑے پہننے کا ثواب ہے، منہ کا پاؤڈر لگانے کا ثواب ہے. یہ کب ہو؟ جب تو اپنے شوہر کے لیے کرے. بازار میں سودا صرف وہی سے جانا ہے پڑا ہے مردوں کے سامنے بن ٹھن کر اور سر کے دوپٹے کو خیربات کہہ دیا. اور کہتی ہیں آج کی لڑکیاں ان پر خدا کا غضب ہو رہا ہے، یہ تو بڈھیوں کا ہے. تم بڈھی بننے والی ہے یا نہیں؟ دیکھنا بڈھی بننے سے پہلے ہی بن جائے گی. ایک پھٹکا جو خدا نے قدوس کا لگا تو سارے سر کے بال اتار دیں گے اللہ تعالیٰ. بڈھی تو کیا سارے سر کے بال اتار دیں گے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی. خدا کی لکڑی کے اندر آواز نہیں آتی ہے، اور دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اس کو یاد رکھ لینا. جیسے جو الفاظ بولتے ہیں نا یہ تو بڈھی بڈھی شرم آنی چاہیے قرآن پاک کے اس حکم کو. تو بڈھیوں کا کہتی ہے اپنے ایمان کا پہلے خیال کر، ایمان کا. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سے بارے میں قل آپ فرما دیجئے لازواجک آپ کی تمام بیویوں کو یہ حکم دے دیجئے، وبناتک اور آپ کی تمام بیٹیوں کو بھی یہ حکم دے دیجئے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنین عورت کو یہ حکم دے دیجئے پوری امت کی. کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ لوگ اپنے سروں کو اپنی اوڑھنیوں سے لٹکا کر ڈھانک لے گئے جس میں سینہ بھی ڈر جاتا ہے. قرآن پاک تو یوں کہہ رہا ہے، اور یہ نالائق قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہو رہی ہے. شرم نہیں آنی. یہ کہتی ہے یہ اوڑھنا بڈھیوں کے لیے ہے. میرا ایمان رہا یا نہیں رہا کسی مفتی صاحب سے بجا کر پوچھے تو کہ یہ بے ایمانی اور کافی ہو جانے کی بات تو نہیں. میں فتوا نہیں دیتا ہوں کسی مفتی صاحب جا کر. قرآن پاک کے حکم کو تو ذریعہ رکھا رہی ہے ڈوب جا. یہ خدا ان کو دوسرا غصہ ہو رہا ہے، ایمان اسی طرح جاتا ہے. اس لیے ماں بہنوں تمہیں تانا دینے کے لیے غصہ کرنے کے لیے نہیں بلایا، لیکن میرا فریضہ تھا کہ یہ قرآن پاک کے احکام کھول کر کسی کا نام مار. اب ذرا سی باتوں کو ریپیٹ کر کے ختم کر رہا وقت ہو رہا ہے. اے میری ماں بہنوں، جوان لڑکیوں بہنوں اور بڈھی ماں، اپنی لڑکیوں کو اپنی بہنوں کو اس بات کی نصیحت کرو. اور میں بھی تمہیں اجازت کے ساتھ دیتا ہوں جو عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہے بلا ضرورت نہ پکڑو کار کی سلنگ کو. بھائی موجود ہے گھر میں اس کو بھیج، باپ موجود ہے اس کو بھیج. اور اگر بدل جائے ضرورت ہے باپ بھائی کام پر ہے کوئی نہیں ہے تو کسی مفتی صاحب سے پہلے جواز کا فتویٰ لے لے. تو جواز کا فتویٰ تمہیں مل جائے تو اس کے بعد مسلمان عورت بن کر کار چلاؤ. تمہارا سر وغیرہ ٹھکا ہوا ہے، کون جتا ہے پردے کے ساتھ موٹر نہیں چل سکتی ہے. دیکھو ایسی عورتیں بھی تمہیں ملیں گی، لیکن جو پردے کے ساتھ چلاتی ہے وہ ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں بلا ضرورت نہ چلاؤ. اس لیے کہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جو مفتی محمود حسن صاحب نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ بعض عورتیں قیامت کی نشانی میں ہوگی جو سواریاں کرے گی، ڈرائیونگ کرے گی. یعنی کار کی ڈرائیونگ تو لے نہیں آیا ہے، مطلق سواری کی اس زمانے میں کار نہیں. تو
بدرجے جب تک ضرورت نہ چھوڑ دو. فیکٹریوں میں گیروں کے ساتھ کام کرتی ہو آج سے توبہ کر لو, تمہاری تنخواہ جائے تو جائے, چھوڑ دو, اللہ قبول کر لے گا, جنت میں داخلے کی اجازت دے دے گا, لکھ لے گا قسمت میں. آج سے توڑ دو, میں پرائے مرد کام کرتے ہوں میری جاؤں گی. ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر کہ جہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں, عورتیں ہی عورتیں ہیں, کسی نے ایسا نظام بنایا ہے, وہاں کوئی پرائے مرد بھٹکتا نہیں ہے. انہیں فیکٹری کا مالک بھی نہیں آ رہا ہو, اس کی جگہ پر بھی جو ہے عورت ہو, ایسی پاک جگہ مل جائے اور تمہیں لگے کام کرنے کے سائے کرو, اللہ پاک روزی دینے والا ہے. اگر بیٹھے بٹھائے انشاءاللہ. عورتوں کا کام روٹی پکانا, کھانا پکانا, شوہر کی خدمت کرنا, بچوں کی خدمت کرنا, یہ ان کا اصل منشا ہے. جو وقت اگر لڑکوں کی تربیت کی اور ایک لڑکا اگر اچھا نکل آیا تو تیری پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن ایک لڑکا اچھا نکل آیا تو اور دوسرے لڑکی کو شیطان نہیں بنایا تو یہ دونوں باتیں رکھیں. انہیں ایک کو اچھا بنایا, ایک کو شیطان بنایا, تو وہی سوال رکھے گا. تو ایسی جگہ پر کام کر رہی ہے, فوراً چھوڑی. پاکستان کی بزرگ حضرت حکیم اختر صاحب تشریف لائے تھے کہ کسی صاحب فیکٹری میں دعا دیے گئے, وہاں گئے ساری لڑکیاں تھے استقبال کرنے. استغفر اللہ العظیم, یہ مسلمانوں کا معاشرہ سب کچھ ہے, چہروں پر گاڑیاں وغیرہ بھی, لیکن یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. شادیوں کی خرافات کو کم کرو, اور جہاں خرافات ہے وہاں جانا کم کر دو, خاص کر کے عورتیں بے پردگیوں کے ساتھ بالکل نہیں. اگر عورتیں میں ہو ٹھیک, جہاں تمہارا پردہ نہیں چھوڑ رہا ہو, بے پردگی نہیں ہو رہی, چھوڑ دو. ایسے حالوں کا بائی کاٹ کرو اگر جو تمہارے بھائی کی گھر شادی ہو جو ناجائز طریقے پر ہے, جہاں مرد عورتیں مکس. اس لیے یہ قرآن پاک میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکیوں پر تو لوگوں کا ساتھ دو اور برائیوں اور گناہوں کے اوپر ساتھ مت دو, ورنہ تم بھی اسی میں شمار ہو جاؤ گے. سود کے مکان ہو اپنے شوہروں کے پاس, یہ دو فوراً کہ کرایہ پر خیرت رہیں گے, چھوٹے مکان میں رہیں گے, 2 کمرے والے مکان میں رہیں گے, اس کو بیچ دو. یہ حالت نہیں چاہیے, کبھی مر گئے اور سود کے ساتھ گئے. یہ ایک بڑے بڑے گناہ. اور چند چیزیں باقی رہ گئی. اس کے بعد میرے ماں بہنوں, جب ان چیزوں کو چھوڑو گی پھر 2 آیت قرآن پاک کی پڑھو گی تو دل کے اندر نور اتر جائے گا. آج نور نہیں اتر رہا, زندگیاں ہوئی خراب. دیکھو نا ماں بہنوں, تم لوگ تمہارے گھروں کے اندر مکان میں بہت سی مرتبہ ڈیکوریٹ وغیرہ کرتے ہو, کہیں ونڈو کو پینٹ کرنا ہے, کہیں دیوار کے اوپر کاغذات لگانا ہے, تو کیا کرتے ہو؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ ونڈو کے اوپر یا دروازے کے اوپر, ڈور کے اوپر اگر پینٹ کرنا ہے تو پہلا جتنا میل لگا ہے 2-4 سال میں جو پینٹ پر پینٹ دیا ہے, میل لگا ہوا ہے, وہ سب کو پہلا صاف کرتے ہیں, پھر پینٹ لگاتے ہیں. دیوار کا ڈیکوریٹ کرنا ہے تو وہ کاغذ کی تھپی جو لگی ہے آج تک, وہ سب کو نکال کر صاف صفائی کر کے پھر ایک کاغذ اچھا لگا دیتے ہیں, دیوار چمک جاتی ہے. اور اگر دروازے کو, ونڈو کو, ڈور کو صاف نہیں کیا, اسی پر پینٹ لگا دیا تو وہ 2 دن میں خراب ہو جائے گا, چمکے گا نہیں. دیوار کے اوپر میل پڑا ہوا ہے, کاغذ کی تھپی پہلے سے, اس پر کوئی اور کاغذ لگا دیا تو وہ کاغذ اچھا نہیں لگنے گا. ہم لوگ یہ سارے گناہوں میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ, وہ وظیفہ, یہ وظیفہ, وہ وظیفہ, یہ میرے طرح تو تسبیح پڑی اور فلانا, کچھ رنگ نہیں لائے گا, کچھ رنگ نہیں لائے گا, کوئی چیز, کوئی انوار نہیں, کوئی برکات نہیں. پہلے اپنے اوپر جو مین ہے اس کو چھڑاؤ. بے پردگی, نظر بازی, پرائے مردوں کی طرف دیکھنا, تعلقات جو کچھ ہو, شادیوں کی خرافات, یہ جتنے حرام کام ہے, یہ سب کو, سود کے مکانات, یہ جھوٹ, یہ سب کو توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرو. اس کے بعد ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھو گی تو اس کا رنگ چڑھ جائے گا. اور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کے لیے یہ فیصلہ ہے, یہ کر لو تمہارا کہ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. کسی کو نہیں مرنا ہو تو مت کرنا, لیکن اگر مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, قبر میں جانا ہے, تو پھر کرنا لازمی ہے. ورنہ یہاں تو کچھ عذاب بہت بس ہے, لیکن خبر کا عذاب بھگتنے کی میری ماں بہنوں کسی کے پاس ہمت اور طاقت نہیں, کسی کے پاس طاقت نہیں. ہندوستان میں دہلی اور سہارن کی پتھر کی بات ولیج سے, اس کا نام ہے تھانہ بھون.
وہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حکیم اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں تقریباً نوجوان تھا, ایک آدمی وہاں مر گیا بڈھا میں, بہت دنیا سے محبت کرنا چاہیے, اس طریقے سے سارا پیسہ کمایا نہ چاہیے, چھوڑ دیے ہوئے, اور پیسے کو رکھا تھا اپنے جو چارپائی تھی نا, میٹرک جس کو ہم بولتے ہیں, اس کے پیچھے کھڈا کھود کر اندر رکھا تھا. لمبا تھوڑا واقعہ ہے لیکن میں مختصر ایک دو منٹ میں عرض کرتا ہوں, ختم کرنا ہے. کہ ایک دن اس کو معلوم ہوا کہ وہاں نیچے جو ہے وہ کھڈا پڑ گیا اور لوگ چوری کر گئے ہیں مال کو. وہ باہر تھا, اتنا سنتے ہی جب وہاں جا کر دیکھا تو فوراً ختم ہو گیا مال کی محبت, ہاتھ پہ ہو گئے, ختم, پولیس موت آ گئی. کچھ مال تو لے گئے کہ کچھ وہاں باقی تھا. تو اس زمانے کے بزرگ تھے مولانا سعید رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ مال جو بچا ہوا ہے وہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ جس مال کے ایک حصے نے کسی آدمی کی جان نہیں ہو وہ مال اب کوئی نہ کھاوے. تو لوگوں نے یہ کر دیا کہ اس کو کپڑے کے اندر باندھ دیا, لکڑی پیکٹ کر لیا اس کا, اور اس کو نہلایا دھلایا اور کفن کے ساتھ اس کی قبر کے اندر وہ پیسہ رکھ دیا. بعد مال آئے کفن چور تھے, ان کو معلوم ہوا کہ آج پیسہ بھی اندر آیا ہوا ہے. رات کو قبر کھودی, 3-4 کفن چوروں نے مل کر, تازی تازہ قبر تھی تو جلدی جلدی جو انہوں نے کھود دی. جب مردے تک پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ وہ پیسے مردے کے سر کے اوپر پاؤں سے لے کر سر تک بچھائے ہوئے ہیں. انہوں نے تو گٹھڑی باندھ کر پوٹلی باندھ کر رکھی تھی اندر بچھا, لیکن کفن چوروں کو یہ معلوم نہیں. کفن چوروں کو یہ لگا کہ شاید لوگ یہ بچھا کر گئے ہوں گے, لیکن ایک دم سرخ سرخ, وہ سمجھے کہ شاید سونا بن گیا زمین کی گرمی سے. ایک کفن چور اندر اترا اور مردے کے پاؤں کی طرف سے ایک سکہ اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا خالی, اتنا زور سے چیخا کہ باقی اوپر والے وہاں سے سب کے سب بھاگ گئے. اور یہ جس نے انگلی لگائی تھی اس کی انگلی کے اندر اتنا جلن ہوئی. اس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بمبئی, کلکتہ, دہلی کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں دوا کرائی, زندگی بھری اس کی دکھ نہیں ہوا, ہمیشہ ہائے ہائے کرتا تھا. ایک ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھتا تھا, اس کے اندر اپنی انگلی ڈال دیتا تھا, تب بھی سکون نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بتایا, وہ جہنم کیا. ماں بہنوں, اس قبر کے اندر ہم سب کو جانا ہے, اس لیے اپنی قبر کو فکر کرو. ہم تو سمجھے کہ سنا دیا اور قبر بن گئی, نہیں, اندر کیا ہو رہا ہے, سونے والے اور سونے والے. تو یہ چیزیں ہیں ماں بہنوں, برا نہیں لگانا. تمہارے اوپر غصہ ہوا یا کوئی بات جذبے سے کہی, ماں بہنوں اگر تم سوچو گی گھر جا کر تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تمہارے دل میں ڈال دے گا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے کہی ہے. عمل کے اوپر آ جاؤ, کرنے کے اوپر آ جاؤ, حالات بالکل سدھر جائیں گے. اللہ پاک توبہ قبول فرما لیتے ہیں. جو کچھ ہو چکا سو چکا, ایک مرتبہ طے کر لے, یہ اللہ ڈرائیونگ آج تک جتنی بے پردگی کے ساتھ کی ہے یہ خدا معاف فرما, اب کل سے نہیں کروں گی, شوہر کو جا کر چابی دے دو, پھر اس مجھے قبر میں جانا ہے. ورنہ مرے گی تو پھر قبر میں جائے گی, جنازہ ہوگا موٹر میں, فرشتے کہیں گے اسی کو تو چلا دیں, آ جاؤ لائن کے اوپر, سود کا مکان چھوڑ دے دو, ہم تکلیف اٹھا لیں گے. صحابہ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے, کیا آج ہم چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ صبح سے ٹی وی کوئی چیز سود کے ساتھ نہیں چاہیے, اور ٹی وی تو چاہیے ہی نہیں, سود ملا سود. ایک مرتبہ ماں چلو ہمت کر دو. دیکھو رابعہ بصریہ کا جن کا میرا بھی ذکر کیا, تمہاری قبروں پر بھی سکون برسے گا, بہتری ہمت یاد کرے گی. یہ چند باتیں ماں بہنوں میں نے عرض کر دی ہے. باقی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آئندہ 3 مرتبہ درست بھی پڑھ لو اور پھر دعا کرو کہ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دعا کے ختم ہو جانے کے بعد ماں بہنیں چلے, 1:30 بجے نماز ہے, 1:15 بجے اذان کو دی, تو اذان کو تقریباً 20 منٹ باقی ہے, تو خاموشی کے ساتھ 20 منٹ میں جو ہے خالی کر دیتا کہ پھر اذان ہو جائے. 3 مرتبہ درست بھی پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ کریم, یا غفور الرحیم, ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما. یا کریم ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری ماں بہنیں آئی ہیں, جتنی آئی ہیں مولا کریم سب کو ثواب عطا فرما, سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما. یا اللہ جو چیزیں ہم نے بیان کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے پردگی کے ساتھ
ماں بہن مولا کریم جاگیں کر لیے اللہ اس کو معاف فرما دے اور آئندہ نیک توفیق عطا فرما دے. سود کے مکانات میں جو رہ چکے ہیں اللہ معاف فرما, آئندہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. شادیوں کی خرافات سے اللہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ اللہ ہمیں ان سے الگ رہنے کی توفیق عطا فرما. فضول خرچیوں سے بچا, ہماری اولاد کو نیک بنا, ہمیں نیک بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نصرت فرما, مدد فرما. یا کریم یا اللہ آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, مولا کریم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں لگ جانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں یا ہمارے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما. جو ماں بہنیں یہاں کر بیٹھی ہیں ان بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. جو مرد بیمار ہو ان کو بھی شفا عطا فرما. یا اللہ کریم آپ علام الغیوب ہے, ہمارے دلوں کے حاجات سے مولا کریم آپ واقف ہے, اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجات کو دور فرما دے. یا اللہ مسلمان کے بچے بچیاں جو شادیوں کے قابل ہو چکے ہیں مولا کریم کو مناسب جوڑا بھی عطا فرما. ماں باپ کی اس فکر کو دور فرما. یا اکرم الاکرمین اور بھی جو بھی مشکل مسائل ہے سبھی کو آسان سمجھا دیے. مولا کریم خاتمہ بالخیر فرمانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا, قبر میں فرمانا, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته برحمتك يا رب. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. محترم ماؤں اور بہنوں, مسلمان مائیں, مسلمان بہنیں, آج آپ لوگوں کو صرف دین کی بات کو سنانے کے لیے اور وہ بھی رمضان المبارک کی نسبت سے, برکت والے دنوں کی نسبت سے آپ لوگوں کو یہاں بلایا, اعلان کر کے دعوت دی گئی تاکہ جیسے مرد لوگ جو ہے وہ باتیں سنتے ہیں تو آپ عورتیں بھی جو ہے وہ باتیں سنیں. اس لیے کہ مردوں کا جتنا حصہ دین میں ہے اتنا ہی حصہ جو ہے عورتوں کا ہے. بلکہ ماں بہنوں, میں سچی بات عرض کر دوں آپ لوگوں کو کہ جو ہے دین کے اندر بھلائی اور دنیا کی بھلائی یہ سب کا دار و مدار تو اللہ جل شانہ نے عورتوں پر ہی رکھا. ویسے عورت جو ہے وہ گھر میں رہتی ہے, گھر کا کام کرتی ہے اور یہی چیز ان کو سپرد کی ہے. ٹھیک ہے, ان کو بند کر کے رہنا اللہ پاک نے یہی ان کو حکم دیا ہے اور یہ جو ہے ان کی بھلائی کے لیے ہے. لیکن دار و مدار اس دنیا کی خوش اسلوبی کا اور دین کی خوش اسلوبی کا, یعنی دین کے اندر کامیابی, دنیا کے اندر کامیابی, ان سب چیزوں کا دار و مدار اللہ جل شانہ نے عورت ہی کی ذات کے اوپر رکھا ہے. اگر عورتیں سدھر گئی, اطاعت کے اوپر آ گئی, فرما برداری پر آ گئی تو یوں سمجھو کہ اس دنیا کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے گھر میں خاص کر کے کامیابی اور فتح اور سکون اور اطمینان چل پڑتا ہے. اور اگر یہ عورتیں بگڑ گئی تو سب کا ستیہ ناس, مساجد برباد, سارے دارالعلوم برباد, سارے مدارس برباد, سب برباد. سب محنت کرتے رہے مرد, اگر عورتیں جو خراب ہو گئی سب چیزیں جو ہے بگڑ جائے گی. عورتوں کے اوپر اتنا دار و مدار رکھا ہے. ایک خاندان کے اندر ایک عورت اگر صحیح بن گئی, دین کے اوپر آ گئی, سارے خاندان کے مرد اور عورتوں کو جو ہے وہ دین کے اوپر لا سکتی ہے اور لا دیا ہے اور لائے گی.
اور یہ دنیا کے اندر ہونے والے مخلوقات بچے بچیوں کی شکل میں ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیتے ہیں، مرد و عورتیں دونوں آ گئی، بچے بچیاں وہ مرد، بات آگے چل کر جو ہے بچی جو ہے وہ عورت بنتی ہے اور بچہ جو ہے وہ مرد بنتا ہے۔ تو بچے بچیاں یعنی مرد عورت، یعنی یہ ساری مخلوق جو انسانی شکل میں نظر آ رہی ہے یہ سب کے سب جو ہے وہ جنم لیتی ہے عورتوں کے پیٹ سے۔ تو عورتیں گویا کھیتی ہوئی اور یہ ساری کی ساری اس کی پیداوار ہے۔ کھیتی آپ جانتے ہیں، کھیت، ایگریکلچر، زمین جس کے اندر گیہوں پکتا ہے، چاول پکتے ہیں اور قسم قسم کے پھل فروٹ پکتے ہیں، بنانا، اورنجز، گریپس، سارا یہ زمین میں پکتا ہے۔ تو عورتیں گویا زمین ہوئی، اور یہ جتنی دنیا کے اندر چیزیں نظر آتی ہے وہ ساری کی ساری اسی کی پیداوار ہے۔ سب کچھ زمین اصل ہے۔ اب اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر ماں بہنوں آپ دیکھ لو، لاکھوں نہیں کروڑوں چیز آپ کو نظر آتی ہیں، انگن اللہ ہی جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں ہر لائن کے اندر، اسٹیل کی لائن میں، پلاسٹک کی لائن میں، کھانے کی لائن میں، درختوں کی لائن میں، ہزاروں چیزیں زمین پر پھیلی پڑی۔ لیکن ماں بہنوں تم بہت ہی غور سے دیکھو گی تو کوئی بھی چیز تمہیں ایسی نہیں ملے گی کہ جو زمین سے نہ نکلی ہو۔ کوئی بھی چیز تم بتاؤ، ثابت کر دو، تم زندگی بھر سوچتے رہو، کبھی بھی کوئی چیز تمہیں ایسی نہ ملے گی کہ جس کے متعلق تم یہ کہو گے کہ یہ زمین سے نہیں نکلی۔ سب چیز زمین سے نکلی۔ انسان مٹی سے بنا، زمین سے، پھر باقاعدہ انسان پیدا ہوتے رہے پانی کے خطرے سے، وہ پانی کی خطرہ خوراک کھا کے کھایا تب بنا، خوراک زمین سے نکلا۔ بادل کی طرف، بادل کے اوپر پورا ہوائی جہاز چل رہا ہے، وہ ایئر جو چل رہا ہے اس کے ایک ایک پرزے کو آپ دیکھ لو، سارا کا سارا زمین سے نکلا ہوا ہے۔ اسٹیل زمین سے نکلا ہوا ہے، لوہا، پیٹرول زمین سے نکلا ہوا ہے، پلاسٹک زمین، ساری چیز زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز ساری کائنات کے اندر آپ دیکھو گی تو آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو اوپر سے آ رہی ہو۔ حتیٰ کہ جو اوپر سے جو چیز آ رہی ہے بظاہر ایک بارش، یہ بھی زمین کا ہی ہے، اس لیے کہ زمین کے اندر، دریاؤں کے اندر سے زمین کے پانی سے بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، اور پھر اوپر جانے کے بعد فوارے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو برساتے ہیں، ہے زمین سے ہی۔ ایسے ہی اس کی مثال، جیسے کہ آپ ٹاؤن میں جاؤ گے تو بہت سے فوارے ہیں، فوارے چل رہے ہیں تو فوارے کا پانی اوپر سے اڑ رہا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے نیچے سے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے اور پھر اڑ رہا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ہے نا، یہ فوارے والے فوارہ، یہ برسات بارش سے ہی سیکھے، تو اللہ جل شانہ نے پانی کو بادل کی شکل کے اندر اوپر بھیجا اور پھر اوپر سے برسایا۔ تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے نکلتی۔ زمین ٹھیک ہوگی چیز اچھی نکلے گی، زمین ٹھیک نہیں ہوگی چیزیں خراب ہو جائے گی۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ دیکھو اس میں زمین کا بیان، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه۔ بلد طیب یہاں کا اچھی زمین، بہترین زمین، اعلیٰ درجے کا ایگریکلچر زمین۔ فرمایا ایسی اچھی زمین ہوگی، والبلد الطیب یخرج نباته، وہاں سے بہت ساری سبزیاں نکلے گی۔ زمین اچھی ہے نا، پھل، ٹماٹر اور یہ اور وہ، ایک چیز کے پکنے کے بعد فوراً دوسری تیسری چلتی رہتی ہے، اور سب عالی شان۔ اورنجز دیکھو اتنا بڑا بڑا ہے نا، کہ فلانی جگہ کا دیکھو، یہ دیکھو ہے نا، ٹماٹر بڑا بڑا ہے، گیہوں بہت اچھا ہے فلانی جگہ، کیوں؟ زمین بڑی اچھی ہے۔ قرآن پاک بھی کہا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور خبیث زمین، خبیث مانے خراب، کانٹے والی، اس میں کچھ